بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دستور ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیوار گریہ کے بارے میں بتائیں گے، جسے یہودیوں کے نزدیک وہی مقام حاصل ہے جو مسلمانوں کے نزدیک مکہ اور مدینہ کو حاصل ہے۔ یہ دیوار تاریخی اور مذہبی اعتبار سے کیا اہمیت رکھتی ہے، یہودی یہاں آ کر کیوں عبادت کرتے ہیں، یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ اس مکمل معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ ناظرین، اس دیوار کو دیوار گریہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہودی اس دیوار کے پاس آ کر آہوزاری کرتے ہیں۔ یہ وہی دیوار ہے جس کو مسلمان دیوار براق کہتے ہیں، اور اس دیوار کو عام طور پر ویسٹرن وال یعنی مغربی دیوار بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی، اور موجودہ دیوار گریہ بھی اسی تباہ شدہ ہیکل کا باقی ماندہ حصہ ہے۔ یہ مقام دنیا کے قدیم ترین شہر یروشلم یعنی بیت المقدس میں واقع ہے، اور یہ یہودیوں کی ایک اہم مقدس یادگار ہے۔ اس کے قریب ہی یہودیوں کی ایک اور مقدس ترین عبادت گاہ ہے جسے بنیادی پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ متعدد یہودی ربیوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے اوپر کوئی یہودی پاؤں نہیں رکھ سکتا، جو ایسا کرتا ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ پتھر دیوار گریہ کے بالکل مخالف سائڈ پر واقع ہے، لیکن مسلمان اس دیوار کو مسجد اقصی کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ دراصل مسلمان اس دیوار کو اس لیے مقدس سمجھتے ہیں کیونکہ اس دیوار کو واقعہ معراج سے نسبت ہے۔ معراج کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا براق اسی مقام پر آ کر رکا تھا۔ اسلامی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ہیکل سلیمانی سے پہلے یہودیوں کا کوئی مقدس مقام نہیں تھا۔ یہ لوگ خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارا کرتے تھے، اور جس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا اسی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت ملی تو انہوں نے یہودیوں کے لیے ایک مخصوص عبادت کا ہیکل تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، اور اس کی تعمیر میں جنات اور انسانوں دونوں نے حصہ لیا۔ یہودی اسی ہیکل سلیمانی کو اپنی عبادت کا مرکز سمجھتے رہے، اور اسی مرکزی عبادت گاہ میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ اس ہیکل میں صرف بااثر افراد کو جانے کی اجازت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ قوم سرکش ہو گئی اور راہ راست سے بھٹک گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے، مگر اس قوم کی سرکشی ختم نہ ہوئی۔ ان کی سرکشی کا عالم یہ تھا کہ یہ انبیاء کرام کو بھی شہید کر دیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر عذاب مسلط کیا گیا، اور بخت نصر جو کہ بابل کا بادشاہ تھا، اس نے تل ابیب کے علاقے پر حملہ کر دیا اور آدھے سے زیادہ یہودیوں کو قتل کر دیا، اور باقی ماندہ یہودیوں سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی مقدس عبادت گاہ کو مسمار کرو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس نے ہیکل کی تباہی کے بعد ساری یہودی قوم کو غلام بنا لیا، اور ہیکل میں موجود تابوت سکینہ کو ساتھ لے گیا۔ تابوت سکینہ چونکہ یہودیوں کے نزدیک ایک مقدس تابوت کی حیثیت رکھتا تھا، جسے یہودی قوم برکت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا کرتی تھی۔ بخت نصر نے اس تابوت کی بے حرمتی کی۔ اس وقت چونکہ دنیا میں یہودیت مذہب برحق تھا، اس لیے بخت نصر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور اس کی سلطنت پر ذوالقرنین نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور تمام یہودی غلاموں کو رہا کر دیا۔ حضرت ذوالقرنین ایک نرم دل اور انصاف پسند آدمی تھا۔ اس نے یہودیوں کو بھی ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ ہیکل سلیمانی تو دوبارہ تعمیر ہو گیا، لیکن یہودیوں کی سرکشی کم نہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک رومی جنرل ٹائٹس ان پر مسلط کیا، جس نے پھر ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا۔ اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا، اور باقی ماندہ یہودیوں کو ملک بدر کر دیا یا پھر غلام بنا لیا۔ ناظرین، تقریباً 2000 سال تک یہ قوم یوں ہی بھٹکتی اور بکھرتی رہی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہ صرف تمام شکست خوردہ عیسائیوں کو عام معافی دی گئی، بلکہ بابل کے یہودیوں کو بھی برابری کے حقوق دیے گئے، قیدیوں کو رہا کر دیا گیا، اور ہیکل سلیمانی کی مغربی دیوار سمیت تمام علاقوں کو مقدس قرار دیا گیا۔ مغربی دیوار کو مضبوط کیا گیا، اور تمام انتظامات یہودیوں کو سونپ دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مغربی دیوار تو انہیں مل گئی، مگر انہیں مرکزی مقام حاصل نہ ہوا، جو مقام انہیں جنگ عظیم اول کے بعد ملا۔ جنگ عظیم اول کے بعد جب برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا تو اس قوم کو مرکزی حیثیت ملی۔
यहूदी आज तक इस दीवार को हाथ लगाकर गिड़गिड़ाते हैं, रोते पीटते हैं और तौबा और माफ़ी तलब करते हैं। अब यही दीवार इनका क़िबला है, लेकिन वो हैकल सुलेमानी की मुकम्मल और मुस्तहकम तामीर के ख्वाहिशमंद हैं। यहूदी आज भी दीवार गिरिया के पास अपने आबाओ अजदाद पर होने वाले जुल्म को याद करके रोते तो हैं, लेकिन सरकशी आज भी इस कौम की फितरत में शामिल है। नाज़रीन, ये थी आज की मुख्तसर मगर दिलचस्प वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल दस्तूर टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।